اس سے اگر آگے بڑھیں، معاشرے کی طرف اگر بڑھیں، تو ہمارے ہاں ملازمت کی جتنی صورتیں ہیں، جب ملازم جب کوئی جاب پر آتا ہے اور کسی ادارے کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنا وقت دوں گا، اور پھر اس وقت کے اندر وہ کوئی اور کام کرتا ہے، تو گویا اس نے یہ وقت امانت تھا، یہ وقت اس کے پاس ادارے کی جانب سے امانت تھی کہ وہ اس وقت کے اندر یہ کام کرتا۔ اگر وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے، مزدور کو رکھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اب مزدور اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے کہ ٹھیکیدار ہے یا نہیں، مالک ہے یا نہیں، جب تک وہ ہے تو وہ کام کر رہا ہے، جب وہ نہیں تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی مالک ہے، اگر کوئی ٹھیکیدار ہے اور مزدور کا اس پر کوئی حق بنتا ہے اور اس نے وہ حق دبایا ہوا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ ساری امانت میں خیانت کی صورتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ گویا امانت کو ضائع کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، وما اضاعتها یا رسول اللہ، کہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کسی نااہل آدمی کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہمارے ہاں خیانت کی یہ صورت کتنی رائج ہے، کتنے شعبوں میں اس چیز کا رواج ہے۔ سرکاری ملازمتوں کو اگر دیکھا جائے، کتنے اہل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں ملتی ہیں اور کتنے نااہل لوگوں کو ملتی ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی کا رہنما، ہر سیاسی قائد یہ چاہتا ہے کہ میرے سیاسی کارکنوں کو ملازمتیں ملیں، چاہے وہ اہل ہو چاہے نااہل ہو، اور اس کا نتیجہ پھر معاشرے پر مرتب ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی کیوں ہے، ہمارے ہاں اخلاق کی کمی کیوں ہے، ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کیوں ہے، ہمارے ہاں غربت کیوں ہے، نہ جانے ہم کیا کیا چیزیں ذکر کرتے ہیں، اس پہ ہم کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں، اس پر غور ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی اسباب ہیں، یہ وہ جڑ کی چیزیں ہیں کہ ہم نے جڑ کے اندر فساد اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ اوپر پتوں کو، شاخوں کو جتنا بھی پانی دیتے رہیں، جب تک جڑیں ٹھیک نہیں ہوگی پودا تناور نہیں بن سکتا۔ اب جب نااہل آدمی کو کوئی ذمہ داری، کوئی منصب، کوئی عہدہ سپرد کر دیا جائے، ظاہر ہے وہ اس عہدے اور منصب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس عہدے اور منصب کا حق ادا نہیں کرے گا تو نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں ملازمتیں اگر ملتی ہیں، جاب اگر ملتی ہے، سرکاری نوکری اگر کسی کو ملتی ہے، یا تو اس کو سیاسی مفادات کی وجہ سے ملتی ہے، یا اس کو رشتہ داری کی وجہ سے ملتی ہے، یا اس کو اقربا پروری کی وجہ سے ملتی ہے، یا کسی سے کوئی ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ذاتی مفادات کے چکر میں نااہل آدمی کو لا کر کسی محکمے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ خیانت ہے۔ ووٹ امانت ہے۔ ہر ووٹ دینے والا شخص جب ووٹ ڈالے، وہ صرف اس وجہ سے نہ ڈالے کہ بس یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا رہنما ہے، تو یہ اچھا ہو یا برا ہو، اچھا کرے یا برا کرے، میں نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ یہ ہر شخص کے پاس امانت ہے۔ جب وہ ووٹ ڈالتا ہے، وہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، وہ ایک امانت ادا کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھے کہ اس نے کس شخص کو ووٹ دیا، اس نے یہ گواہی کس شخص کے حق میں دی ہے۔ اگر نااہل آدمی کو ووٹ دے رہا ہے اپنے کسی سیاسی اور ذاتی مفاد کی وجہ سے، تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ہم عرض کر چکے کہ خیانت یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور معاشرے کے لیے یہ ایک ناسور ہے۔ اس سے ہٹ کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے امانت میں خیانت کی کتنی صورتیں رائج ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم امانت میں خیانت کی ان صورتوں میں سے کسی صورت میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ ہم میں سے جو شخص کسی ادارے میں ہے، اگر اس کا یہ بس چلے کہ وہ 2 روپے کی کرپشن کرے تو وہ کرپشن کر رہا ہے، اگر اس کا بس چلتا ہے کہ 100 روپے کی خیانت کرے تو وہ کر رہا ہے، کسی کا 1000 کا بس چلے تو وہ کر رہا ہے، 1,00,000 کا چلے تو وہ کر رہا ہے، کسی کا صوبے کے خزانے پر بس چلے تو وہ صوبے کے خزانے پر زور آزمائی کرتا ہے، کسی کا ملک کے خزانے پر بس چلے تو وہ ملک کے خزانوں پر زور آزمائی کرتا ہے۔ ہم جو یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے، یہ صرف حکمرانوں تک محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو صرف حکمران ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نجی زندگی پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذاتی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ کیا میں مجھ پر جس کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں؟
اگر نہیں کر رہا تو میں بھی کرپشن کا مرتکب ہو رہا ہوں. کیا میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا؟ اگر کھا رہا ہوں یہ بھی کرپشن کر رہا ہوں. کیا میں کسی سے ناجائز طریقے سے مال تو نہیں بٹور رہا؟ میں کسی سے پیسے تو نہیں بٹور رہا ناجائز طریقے سے؟ میں حرام کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہا؟ اگر اس کا ارتکاب کر رہا ہوں یہ بھی کرپشن ہے. ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں، اجتماعی اموال کے اندر خیانت کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. صرف امانت میں خیانت تو ایک گناہ ہوا، پھر اس کے اندر جس کا حق کھایا گیا اس کی حق تلفی ہوئی، اتنے گناہ اس شخص کے سر پر آ جائیں گے جس کا مال اس نے کھایا. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ ناممکن ہے کہ ہر اس شخص کو، حقدار کو، اس کا حق لوٹا دیا جائے. یہ قیامت کے دن گلے کا توق بنے گا، سانپ بن کر انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں.